जवानों, एक बनी इसराइल की औरत थी जो कब्र के अंदर से एक बड़ी ही बेरहमी से, बड़ी बेदर्दी से कब्र के अंदर से एक मुर्दे को बाहर निकाल रही थी, बड़ी ही बेरहमी से निकाल रही थी। और वो औरत उस मुर्दे के साथ क्या करना चाहती थी, क्या मकसद था उसका कि मुर्दे को बाहर निकाल कर उसके साथ क्या करना चाहती थी। जवानों, ये वाक़या सब्र करने वालों के नाम है, सब्र करने वालों के लिए है ये वाक़या, जो हर बात पर सब्र करते हैं, छोटी छोटी बात पर सब्र करते हैं। जो लोग उन्हें दर्द देते हैं वो फिर भी सब्र करते हैं, जो लोग उन्हें तकलीफ़ देते हैं वो फिर भी सब्र करते हैं। जितना भी लोग उन्हें दर्द दें, जितना भी तकलीफ़ दें, वो सब्र पे सब्र करते रहते हैं, इस सोच पर कि इन्नल्लाह साबिरीन, कि अल्लाह पाक सब्र करने वालों के साथ है। बनी इसराइल की एक औरत का वाक़या बताता हूँ, जो इस वाक़े को सुनकर बड़े लोग नेक राह पर चल पड़े। और वो वाक़या क्या है, मैंने जब पढ़ा इस वाक़े को कि एक बनी इसराइल की औरत कब्र खोद कर उसकी मिट्टी हटाकर एक मुर्दे को कब्र के अंदर से बाहर निकाल रही थी। और जब बाहर निकाल रही थी तो एक शख्स का उस कब्रिस्तान से गुजरना हुआ और उस शख्स ने देखा एक औरत को वो कब्र के अंदर से बड़ी बेरहमी से, बेदर्दी से मुर्दे को बाहर निकाल रही है। उस शख्स ने सोचा कि से पूछ ही लूँ क्यों ये इतनी बेदर्दी से, बेरहमी से मुर्दे को बाहर निकाल रही है। तो वो शख्स गया और उसने पूछा उस औरत से, ऐ बदबख्त औरत, पत्थर दिल औरत, ऐ जलील औरत, क्यों निकाल रही है इस मुर्दे को कब्र से, कब्र के अंदर से इस मुर्दे को बाहर क्यों निकाल रही है, क्या मकसद है तेरा, तो इसके साथ क्या करना चाहती है। तो उस औरत ने कहा कि मैं इसका बाहर निकाल के इस मुर्दे को मैं इसकी ज़बान काटूंगी और इसका पैर काटूंगी। उसने शख्स ने कहा, गुजरने वाले शख्स ने कहा, क्यों, क्या मतलब है तेरा, उस मुर्दे को कब्र से बाहर निकाल कर उसकी ज़बान काटेगी और उसका पैर काटेगी, क्यों, क्या वजह है। तो उस औरत ने कहा कि ये जो शख्स है ये जो मुर्दा शख्स है, ये कोई और नहीं, ये मेरा देवर है, ये मेरा देवर है और इसकी मैं इसीलिए ज़बान और पैर काट रही हूँ। ये जो मेरे साथ वाक़या, मेरे साथ दर्दनाक वाक़या गुजरा है, इसने जो किया है वो उसका मैं बदला ले रही हूँ। जो आप मुझसे मेरी सच्चाई जानेंगे, मेरी हकीकत बयां जानेंगे, तो आपको पता चलेगा कि कौन सही है और कौन गलत। तो उस गुजरने वाले शख्स ने कहा कि मुझे हकीकत से आगाह करो, क्या है हकीकत, क्या सच्चाई है, ये शख्स, मुर्दा शख्स कौन है, तुम्हारा क्या लगता है। तो उस गुजरने वाले शख्स ने कहा कि मुझे हकीकत से आगाह करो, क्या है हकीकत, क्या सच्चाई है, ये मुर्दा शख्स कौन है, तुम्हारा क्या लगता है, तुम्हारा इसके साथ क्या रिश्ता है। तो उस औरत ने कहा कि ये शख्स, मुर्दा शख्स कोई और नहीं, मेरा देवर है, मेरा शौहर और ये दो भाई थे। और ये तब उस वक्त के जो साहिब लोग थे वो अपना सब कुछ अल्लाह के हवाले कर देते थे, अल्लाह के सबूत कर देते थे। तो कि अपने बच्चों को मार दो, या जो कोई जो फौत हो जाता है वो अल्लाह के हवाले हो जाता है, सिर्फ वो अल्लाह के हवाले नहीं होते। उन्होंने कहा कि उस दौर के जो थे वो अल्लाह के हवाले कर देते थे कि अल्लाह पाक अपने फरिश्ते भेज कर अपने बच्चों की सब कुछ जिस चीज़ को अल्लाह के हवाले करते थे वो अल्लाह पाक अपने फरिश्ते भेज कर उनकी हिफाजत करवाता था। सुभान अल्लाह। तो जब इन दोनों का बाप ने क्या किया, वो जिसका जितना भी उसके पास सोना था, पैसा था, ज़ेवरात थे, दौलत थी, सारी दौलत को इकट्ठाई करके अल्लाह के हवाले करने के लिए गया और उसने एक ज़मीन से मट्टी निकाली और ज़मीन के अंदर सारा का सारा खजाना ज़मीन के अंदर रख दिया और अल्लाह पाक को कहा, अल्लाह पाक, ये जितना भी खजाना है, जितना भी सोना है, मेरे छोटे छोटे दो बच्चे हैं, ये जब बड़े हो जाएं, शऊर वाले हो जाएं, अकल वाले हो जाएं, तब ये सारा का सारा सोना उनके हवाले पहुंचा देना। तो ये सोना दफन करते ही उनका बाप फौत हो गया, उन दो बच्चों के बचपन में ही उनका बाप फौत हो गया। जब वो फौत हो गया, उन दो बच्चों का बाप उनके बचपन में ही फौत हो गया, तो ये दोनों बच्चे बड़े होने तक मजदूरियाँ करते, मेहनत करते, मजदूरी करते, अपना पेट पालते, रोज़ सुबह निकल जाते मजदूरी करने के लिए, शाम को घर लौटते, आहिस्ता आहिस्ता मजदूरी करते 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 उम्र गुजर गई, बड़े हो गए, जवान हो गए, अकल शऊर वाले हो गए।
اور یہ مزدوری کرتے کرتے اسی جگہ پر جا پہنچتے ہیں جس جگہ پر ان کے باپ نے وہ سونا دفنایا تھا اور اللہ پاک سے کہا تھا کہ میرے بچوں کے حوالے پہنچا دینا۔ اور اسی جگہ پر وہ مٹی جب کھودتے ہیں، کھدائی کرتے ہیں، تو اس مٹی کے اندر سے، زمین کے اندر سے ان کو وہی خزانہ ملتا ہے، وہی سونا ملتا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے بڑی ہی حفاظت سے صبر کرنے والوں کے لیے پہنچا ہی دیا۔ یہ جو اللہ پاک کہتے ہیں وہ کرتے ہیں، اللہ پاک نے کیا۔ اس سونے کو ان دو غریب بچوں تک پہنچایا۔ انہوں نے سوچا اب ہم امیر ہو گئے ہیں، اب ہمیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، مزدوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو مردہ شخص تھا، بڑا بھائی، یہ بڑا بھائی تھا جو مردہ تھا، اس بڑے بھائی نے سوچا کہ والد صاحب تو مر چکے، اب اس کو میں اپنے والد صاحب کی جائیداد میں سے حصہ کیوں دوں؟ یہ خزانہ تو مجھے ملا ہے، یہ میرا ہے، میں اس کو کیوں دوں؟ اس نے نہیں دیا۔ اس نے ساری دولت لے کر محل بنا لیا، گھر بنا لیا، اتنا عالیشان، نوکر چاکر، کھانا پینا سب کچھ کر لیا، اپنے بھائی کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہ بڑی عالیشان زندگی گزارنے لگا، بڑی سکون کی زندگی گزارنے لگا۔ اور ادھر سے چھوٹا بھائی بڑی غریبی میں، غربت میں، تکلیفیں میں برداشت کرتا رہا، صبر کرتا رہا، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس چھوٹے بھائی کے جب بچے بھوکے تھے، بیوی بھوکی تھی، خود بھوکا تھا، تو اس نے کیا یہ کہ گیا اپنے بھائی کے پاس، بڑے بھائی کے پاس کچھ مدد مانگنے کے لیے کہ بھائی جو بھی خزانہ ملا تھا وہ ہمارے باپ کا تھا، ہم دونوں کے باپ کا تھا، اور مجھے بھی اس میں سے دو حصہ، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانا دینا ہے۔ اس نے نہیں دیا۔ اس نے کہا کہ میں تجھے کیوں دوں، یہ خزانہ مجھے ملا ہے اور یہ میرا ہے، میں تجھے کیوں دوں؟ اس نے نہیں دیا اسے۔ وہ اگلے دن پھر گیا کہ خزانہ نہیں دینا، نہ دو، کچھ کھانے کے لیے ہی دے دو، میرے بچے بھوکے ہیں، انہیں کھانے کے لیے کچھ دے دوں۔ وہ 3 دن کے بھوکے ہیں، اس نے کھانا بھی نہیں دیا۔ اگلے دن پھر وہ گیا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، اور اس کی تھوڑی سی کڑوی زبان ہو گئی۔ جب وہ نہیں دے رہا تھا کچھ تو اس کی تھوڑی سی کڑوی زبان ہو گئی چھوٹے بھائی کی، کہ اس نے الٹا سیدھا 2-4 باتیں اس کو سنا دی بڑے بھائی کو۔ وہ غصے میں آ گیا۔ اس نے کہا کہ اس کی جرأت کیسے ہوئی میرے آگے بولنے کی، اس کی کیا اوقات ہے، کیا ایسے آتا ہے۔ اس نے اپنے سپاہیوں کو بلایا اور انہیں کہا کہ اس شخص کا جو یہ میرے آگے بول رہا ہے، اس کی ہمت کیسے ہوئی، اس شخص کی زبان کاٹ دو، اس نے میرے آگے بولا کیسے؟ یہ روز مجھے تنگ کرتا ہے، روز میرے پاس آ جاتا ہے، مجھے تنگ کرتا ہے، اس لیے اس کا ایک پیر بھی کاٹ دو۔ نہ پیر ہوگا، نہ میرے پاس یہ چل کر آئے گا، نہ مجھ سے کچھ مانگے گا، نہ مجھے کچھ تنگ کرے گا۔ اور جیسے اس کی زبان کاٹی، اس کا پیر کاٹا، وہ یہ درد تکلیف برداشت نہ کر سکا اور اس کی وہیں پر موت ہو گئی، مر گیا وہ۔ اور مرنے والے شخص کی بیوی، اس کو پتہ چلا اور وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، اس لیے کہ وہ بہت امیر تھا، بہت زیادہ امیر تھا، وہ کچھ نہیں کر سکتی تھی، غریب تھی، اس کے بچے بھوکے پیاسے، نہ ان کے پاس کچھ کھانے کے لیے، نہ پینے کے لیے، 2 بچے تھے وہ بھی مر گئے، نہ اس کے پاس شوہر رہا، ایک ہی سہارا تھا اس کے پاس اس کے شوہر کا، وہ شوہر بھی نہیں رہا، اس کے بچے بھی اس کو چھوڑ کر چلے گئے۔ تو ایک بار اسی امیر شخص کی گردن میں روح اس کی پھنس جاتی ہے، گلے میں اٹک جاتی ہے۔ اللہ پاک کہتے ہیں جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ تو وہی گردن میں ایک مچھلی کا کانٹا پھنس جائے، وہ اتنا تکلیف دردناک دیتا ہے، پانی کا قطرہ پھنس جائے وہ اتنی تکلیف دیتا ہے، اس کے تو گلے میں روح اٹک گئی، اس کی گردن میں روح جب اٹک گئی تو وہ بہت ہی درد تکلیف میں تھا۔ اس کے بچوں نے کیا کہ اس کا ساتھ دینے کے بجائے اس کی گردن دبا دی اور اسے مار دیا، اتنی تکلیف درد میں تھا۔ اس کے بچوں نے اس کا ساتھ نہیں دیا، اس کی گردن دبا کر اسے مار دیا اور اسے جا کر قبر میں اندھیری کوٹری میں دفنا دیا اسی کے بچوں نے۔ اور اس عورت کو، مظلوم عورت کو جب پتہ چلا، غریب عورت کو، تو وہ گئی، اس نے کہا کہ میں جیتے جی، اس کے جیتے جی تو اس کا کچھ کر نہیں سکتی تھی، اس کے مرنے کے بعد ہی میں اس سے اپنا بدلہ لوں گی۔ تو وہی میں اس سے بدلہ لینے کے لیے آئی، اور جو شخص قبرستان سے گزرنے والا شخص اس کا ساری حقیقت جان رہا تھا، سن رہا تھا، تبھی اس عورت کو وہیں پر نیند آنے لگتی ہے، آہستہ آہستہ آنکھیں اس کی بند ہونے لگتی ہے، اسے نیند آنے لگتی ہے، اور وہ شخص کہتا ہے کہ اس سے پہلے میں پھنس جاؤں کسی چکر میں، کسی اس مسئلے میں میں پھنس جاؤں، میں یہاں پر نہیں رکتا، وہ وہاں سے چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے۔ اور یہ عورت سوچتی ہے کہ میں ابھی جا کر درخت تھا وہاں پر ادھر سو جاتی ہوں، ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، تھوڑی دیر سو جاتی ہوں، اٹھنے کے بعد میں اس کی زبان بھی کاٹ دوں گی اور پیر بھی کاٹ دوں گی۔ تو عورت جا کر سو جاتی ہے، اور سونے کے بعد اسے ایک خواب آتا ہے
اور اس خواب میں اسے جنت نظر آتی ہے اور وہ جنت میں ہوتی ہے. جنت میں کیا دیکھتی ہے؟ اتنا خوبصورت عالیشان محل دیکھتی ہے، اتنا خوبصورت. وہ پوچھتی ہے وہاں سے کہ یہ محل کس کا ہے؟ انہوں نے کہا تم دیکھو یہ کس کا محل ہے. نے کہا یہ محل حضرت جبریل علیہ السلام کا ہوگا. تو اس نے کہا نہیں، یہ جبریل کا بھی نہیں ہے. تو اس نے کہا یہ محل ابراہیم علیہ السلام کا ہوگا. انہوں نے کہا یہ ابراہیم کا بھی نہیں ہے. تو آگے سے انہوں نے بتایا کہ یہ محل ان کا ہے، ان کے حوالے کیا جائے گا جو صبر کرتے ہیں. صبر کرنے والوں کے لیے یہ محل ہے، جو صبر کرتے ہیں یہ محل انہی کو ملے گا، انہی کے لیے یہ محل تیار ہے. تو وہ عورت جب اٹھتی ہے تو وہ کہتی ہے کہ میں ابھی یہ کیا کر رہی تھی؟ میں اس مردے کو کیوں تکلیف دے رہی تھی؟ اس مردے کے ساتھ اس کی زبان کاٹ رہی تھی. میں تو صبر کرنے والوں میں سے ہوں، میں نے اتنا صبر کیا تو یہ بھی میں صبر کرتی ہوں. وہ محل مجھے ہی ملے گا، وہ محل جنت میں مجھے ہی ملے گا. اتنی صبر میں نے کیا، مجھ سے زیادہ کسی نے نہیں کی. دکھ میں نے سہے ہیں. تو وہ جیسے یہ سوچ کر اس مردے کی طرف جانے لگتی ہے کہ اس مردے کو میں جا کر بند کر دوں واپس، جیسے میں نے نکالا ویسے اسے بند کر دوں، اس کی مٹی واپس ہوئی ڈھک دوں اسے. تو جیسے جانے کی کرتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ آگے وہ کتے دو اس کا وہی زبان اور پیر کاٹ رہے ہوتے ہیں، اس کی زبان اور پیر کھا رہے ہوتے ہیں. اور وہ جاتی ہے انہیں بھگانے کے لیے تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ وہ وہی کتے ہوتے ہیں جو اس امیر شخص کے ہوتے تھے، جنہیں یہ گوشت کھلاتا تھا، دودھ پلاتا تھا. دودھ پینے والے، گوشت کھانے والے کتے یار اسی کی زبان اور پیر کھا رہے تھے، کاٹ رہے تھے. تو اسی لیے کہتا ہوں میرے دوستوں، میرے بھائیوں، کہ صبر کا دامن مت چھوڑو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑے رہو. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اس کے صبر کا دامن مت چھوڑو. کوئی بھی تمہیں جتنا بھی دکھ دے، تکلیف دے، مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہو، کیونکہ اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. صبر کرنے والوں کو اینڈ میں ضرور وہ صبر کا صلہ دیتا ہے، صبر کا احساس ضرور دیتا ہے. تو صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو، صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑو.